وہی پہلا لمحہ حدیث رسول اللہ، وحی کا آغاز اور حدیث کا آغاز ایک ساتھ ہوا ہے۔ وحی کی تاریخ اور حدیث مبارکہ کی تاریخ ایک ساتھ چلتی ہے۔ اس لیے امام بخاری اپنی حدیث میں جو کتاب ہے اس کا آغاز وحی کی بحث سے کر رہے ہیں۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آغاز وحی بھی ہے، یہ آغاز حدیث رسول اللہ بھی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث بھی وحی ہے۔ جب آپ پر غار حرا میں وحی نازل ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی 5 آیتیں ہیں جو نازل ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا، شکل انسانی میں آیا، اور آ کر اس نے مجھ سے کہا اقرا پڑھیے، یہ دیکھیے وحی آئی ہے۔ اسی پہلی وحی کو جب حضور بیان فرما رہے ہیں اور واقعہ بتا رہے ہیں تو حدیث بھی وجود میں آ رہے ہیں۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ سب سے پہلے یہ بات کیوں لائے امام بخاری؟ بہت سی حکمتیں ہیں، تو ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ کتاب حدیث میں ہے اور حدیث اور وحی کی تاریخ ایک ساتھ شروع ہوتی ہے، اس سے امام بخاری سب سے پہلے وحی کی بات لائے۔ یہ وہی وحی الہی ہے جو اللہ نے بطور معجزہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور یہ اس دور کے اور زمانے کے حالات کے مطابق اللہ نے دیا۔ وہ صاحب کلام تھے، وہ قادر الکلام تھے، اسی کلام کی وجہ سے وہ اپنے علاوہ کو اجمی کہتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ میں تمہارے کلام کے مقابلے میں اپنا ایک کلام اپنے نبی پر اتار رہا ہوں، یہ تمہارا تیار کرتا ہے، یہ میرا اتارا ہوا ہے، اس کو اللہ کا نبی مانو، اس کو ہمارا کلام مانو، اس کو ہماری وحی مانو، اور اگر نہیں تو پھر اس جیسا کلام تو لا کر دکھاؤ۔ تو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا وہ اس زمانے کے حالات کے مطابق دیا، اور چونکہ حضور کی نبوت قیامت تک ہے تو قیامت تک صاحب زبان آنے تھے، متکلم آنے تھے، اور بڑے بڑے شعراء نے آنا تھا، ادبا نے آنا تھا، جن پر فصاحت و بلاغت کو ناز ہے، انہوں نے بھی آنا تھا، اور حضور کی نبوت بھی قیامت تک ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا میرے محبوب جو قرآن اور کلام اور وحی کا معجزہ میں نے آپ کو عطا کیا، اس کی حفاظت بھی میں خود کروں گا، اور قیامت تک آپ کے دنیا سے جانے اور دنیا سے آنے کے بعد بھی کتنے بڑے بڑے شاعر آ جائیں، فصاحت و بلاغت کے امام آ جائیں، ادب کے امام آ جائیں، کس زبان کے بھی ادب کے امام آ جائیں، مگر اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اس کے عجائبات قیامت تک ختم نہیں ہوں گے۔ اور اللہ کے علم غیب میں تھا کہ اب میرے اس آخری نبی کے آنے کے بعد جستجو کا، ریسرچ کا، تحقیق کا، ترقی کا دور شروع ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو انسانیت چلی تھی، تشکیل انسانیت اب اپنے ارتقاء کے دور میں داخل ہو رہی ہے، تو اللہ کے علم غیب میں تھا، اللہ تعالیٰ کے علم ازلی، علم ابدی میں تھا کہ اب دنیا ترقی کرے گی، اب سائنس کا زمانہ آئے گا، اب ٹیکنالوجی کا دور آئے گا، اب آگے انسان ترقی کرے گا، اور ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب انسان یہ دعویٰ کرے گا کہ میں چاند پر گیا ہوں، ہوائی جہاز بنے گا، انسان فضاؤں میں اڑے گا، ہواؤں میں اڑے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنا بھی دور اور زمانہ گزرا ہے، 1,23,999 نبیوں اور پیغمبروں کا، اس دور میں تخت سلیمانی بطور معجزہ تو ہوا میں اڑا ہے، مگر عام لوگ ہوا میں نہیں اڑے، فضا میں نہیں اڑے، ہوائی جہاز نہیں بنا، سائنسی ایجادات نہیں ہوئی، ترقیاں نہیں ہوئی، جبکہ پہلے بھی انسان تھے، عقل و فہم، ادراک، شعور اللہ نے ان کو بھی دیا تھا، لیکن انسانیت کا عروج اور کمال شروع ہوا جب کامل پیغمبر دنیا میں آئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علم ازلی میں تھا، علم ابدی میں تھا، علم غیب میں تھا کہ اب انسان ترقی کرے گا، فضا میں اڑے گا،
گا، آسمانوں میں اڑے گا، لمبے ترین سفر منٹوں میں طے کرے گا، پھر ہو سکتا ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے جب یہ دعویٰ کرے گا کہ میں چاند پر گیا ہوں، تو اللہ نے حضور علیہ السلام کو اس سے بہت پہلے، ابھی سائنس اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی سائنسدان، جب اللہ نے حضور علیہ السلام کو بیت اللہ سے بیت المقدس کا اور بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر کروایا اور تمام ساتوں آسمانوں کو حضور کے قدموں کے نیچے رکھا، حضور کو اللہ تعالیٰ سدرۃ المنتہا پر لے گئے، اس سے بھی آگے لے گئے، عرش معلیٰ پر لے گئے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آج کا سائنسدان اوپر چلا گیا، کوئی نبی نہ جا سکا۔ اللہ اپنے پیغمبر کو معراج اس لیے اللہ نے کرا دیا کہ جتنی بھی کوئی دنیا ترقی کرے گی مگر وہ میرے محبوب کے قدموں کے نیچے ہی رہے گی۔ وہ کر لے ریسرچ اور تحقیق، چلا جائے اوپر، جہاں مرضی چلا جائے، جتنا اڑ جائے وہاں تک نہیں اڑ سکتا جہاں تک اللہ نے اپنے نبی کو اڑایا ہے۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ حضور علیہ السلام کے معجزات میں سب سے بڑے معجزے دو ہیں، ایک قرآن کریم ہے، دوسرا معراج ہے، اور یہ دونوں معجزے جو اللہ نے حضور کو دیے اس لیے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ ختم نبوت کا تاج اپنے سر پر سجا کر دنیا میں آئے ہیں۔ اللہ نے آپ کے سر مبارک پر صرف نبوت کا تاج نہیں رکھا، رسالت کا تاج ہی نہیں رکھا، ختم نبوت کا تاج بھی رکھا ہے۔ جب آپ قیامت تک کے نبی اور پیغمبر ہیں تو قیامت تک کے جتنے دور بھی آئیں گے ان دوروں کے اندر علم کے میدان میں جتنی ترقی ہوگی وہ بھی قرآن سے نیچے نیچے رہیں گے، قرآن کے علم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ آپ کو اللہ نے علمی معجزہ عطا کر دیا اور یہ معجزہ بھی دے دیا کہ مادی اعتبار سے دنیا اگر کہیں جائے گی، کہیں ترقی کرے گی، سائنس جتنا بھی آگے جاتی جائے گی، لیکن جتنا آگے بڑھے گی میرے محبوب پیغمبر کے معجزات کے نیچے ہی رہے گی۔ تو بات یہاں سے چل پڑی کہ ہر نبی کا معجزہ وقت کی آواز ہوتا ہے، آپ کی بھی آواز آ جائے، ہر پیغمبر کا معجزہ سارے اللہ جو بول رہے ہیں ان کو جنتی بنا دے، جو جواب دے رہے ہیں ان کو مکہ مدینہ دکھا دے، سارے بولو اونچی آواز سے، ہر پیغمبر کا معجزہ۔ یہ روایتی رسمی تقریب نہیں ہے، دین کو سمجھنے کے لیے، ہر نبی کا معجزہ وقت کی آواز ہوتا ہے۔ ہر نبی کا وقت محدود تھا، ان کا معجزہ بھی اس وقت کے لیے تھا۔ ہمارے پیغمبر کی نبوت کا وقت غیر محدود ہے، ان کے